بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو آج آپ کو لیے چلتے ہیں آذربائیجان، جس کا دارالحکومت باکو ہے، اور باکو سے اگر 40 میل ساؤتھ ویسٹ جایا جائے تو وہاں پر ایک ہسٹوریکل پلیس موجود ہے جو قبرستان ہے۔ جو قبرستان ہے وہ تقریباً 1966 میں اس کو ایک نیشنل پارک کا درجہ دیا گیا تھا۔ ایک ہسٹوریکل پلیس ہے، بہت ہی زبردست۔ یہ پہاڑوں کا ایک ایسا سلسلہ ہے جس میں قدیم زمانے کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ اس کی جو بہت بڑی بڑی چٹانیں ہیں، اس پر ہاتھوں سے نقش و نگار کیے گئے ہیں، یعنی کہ یہ انسانی ہاتھوں نے بنائی ہوئی کچھ تصویریں ہیں جو پتھروں پر انہوں نے اپنے طرز زندگی کو نقوش کیا ہے۔ یعنی کہ جو پہلے قدیم زمانے میں لوگ تھے، کیمرہ تو موجود نہیں تھا، مگر وہ اپنے ہاتھوں سے پتھر کی مدد سے پتھروں پر لکھا کرتے تھے۔ تو ہم موجود ہیں ایک غار میں جو اوپر سے کھل چکا ہے۔ یہ ارتھکویکس اور بہت زیادہ زلزلے آنے کی وجہ سے اوپر سے کھل چکی ہے یہ غار۔ تو یہ ایک ایسا پہاڑی سلسلہ ہے جس میں پہاڑوں پر بہت ہی قدیم زمانے کے نقوش موجود ہیں۔ تو یہ آذربائیجان میں اگر باکو جایا جائے، باکو میں قبرستان میں موجود یہ عظیم پہاڑی سلسلہ ہے۔ اس طرح کی چٹانیں موجود ہیں کہ جن میں خود بخود سرنگیں اور خود بخود اس طرح غاریں بنی ہوئی ہیں۔ یہاں پر کہا جاتا ہے کہ قدیم زمانے میں جانور اور انسان رہا کرتے تھے۔ تو پاس ہی انہوں نے ایک میوزیم بنا رکھا ہے جہاں پر یہاں سے ملنے والے پتھر اور قدیم عجائبات رکھے گئے ہیں۔ یہ دیکھیے دیواروں پر کس طرح سے جانوروں کی، انسانوں کی، عورتوں کی اور تیروں کی، اور جو آلات تھے تب جنگی آلات جو تھے ان کی تصویریں بنائی گئی ہیں۔ یہ ایک اور چھوٹی سی غار موجود ہے۔ تو یہ غاریں جو ہیں یہ اوپر سے کھل چکی ہیں، زمین کی اس طرح کی حرکت کی وجہ سے یہ ہل چکی ہیں، جس کی وجہ سے تھوڑی بہت رد و بدل ہو چکی ہیں۔ تو اگر ہم تعجب کی بات آپ کو بتائیں کہ اگر کیمرے کی مدد سے دیکھا جائے تو صاف یہ نقوش نظر آتے ہیں۔ اگر عام آنکھ سے ہم ان پتھروں پر جا کر دیکھیں گے تو یہ اتنے صاف شفاف نظر نہیں آئیں گے۔ تو اس طرح کی یہاں پر بڑی بڑی چٹانیں موجود ہیں جو بہت ہی خوبصورت منظر کشی کرتی ہیں۔ تو آئیے چلیے میوزیم کے اندر چلتے ہیں۔ میوزیم میں یہ طبقہ جو قبیلے کا سردار تھا اس کا نقشہ بنایا گیا ہے، اس کا ماڈل کھڑا کیا گیا ہے۔ یہ طبقے جانور ہیں جو وہاں پر انسانوں کے بسنے سے پہلے جانور موجود تھے۔ یہ تمام وہی جانور انہوں نے ان کے ماڈلز بنا کر رکھے ہیں، اور یہاں پر یہ حلیہ بتایا گیا ہے کہ تب کے انسان کا حلیہ کیا تھا، کس طرح کا لباس تھا، اور یہ جو پتھر پڑے ہوئے ہیں ان پر نقوش ہیں، تصویریں ہیں جو انہوں نے محفوظ کی ہوئی ہیں اس میوزیم میں۔ یہ تب کا پرانا قدیم زمانے کا ملنے والا ایک کنکال ہے، یعنی کہ جو انسان کی ہڈیاں ہوتی ہیں وہ، اور برتن جن کو انہوں نے محفوظ کیا ہوا ہے۔ تو یہ ایک عورت دکھائی گئی ہے جو اس طرح سے کام کر رہی ہے۔ یہ ایک پتھر یہاں پر رکھا گیا ہے جس پر پتھر مار کر ایک میوزک نکلتا ہے۔ یہ جو سوراخ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پانی محفوظ کرنے کے لیے تب کے لوگوں نے بنائے تھے۔ تو جو میوزیم ہے وہ 2 کلومیٹر اس جگہ سے دور ہے، اور یہ باکو میں ہی موجود ہے۔ یہ ساری ہسٹوریکل پلیس اگر آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ کس قدر خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رکھی ہے۔ تو اگر ہم غور و فکر کریں تو ہر چیز ہی نایاب ہے۔ یہ جو ہے یہ ایک والکینو کا سلسلہ ہے جو مڈ والکینوز ہیں، یعنی کہ گارے کے آتش فشاں جو ہیں یہاں پر پھوٹ رہے ہیں۔ یہ بھی آذربائیجان کی خوبصورتی کو بڑھانے والی ایک جگہ ہے۔ یہاں پر ابلتا ہوا والکینو ہے، گارا ہے، مٹی کا جو گارا ہوتا ہے وہ اس طرح سے ابل رہا ہے۔
کہا جاتا ہے کہ زمین کے نیچے بہت زیادہ گیسز ہیں اور بہت زیادہ آئل اور بہت جس طرح پیٹرول وغیرہ کی یہاں پر بہت زیادتی ہے، تو جس کی وجہ سے یہ خود بخود دریافت ہوئے ہیں۔ کچھ جو والکینوز ہیں بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اور کچھ جو ہیں وہ کافی سست ہیں، مگر بہت ہی خوبصورتی کو دوبالا کرنے والے یہ والکینوز بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں۔ یہ دیکھیے کس طرح سے کہیں چھوٹے ہیں اور کہیں بڑے، یہ گارے کے بنے ہوئے والکینوز ہیں۔ تو اگر ان کو ہاتھ لگایا جائے یا ان میں ہاتھ ڈالا جائے تو یہ بالکل گرم نہیں ہے، بلکہ یہ نارمل ٹمپریچر کے ہوتے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں، یہ ایک مندر بنایا گیا ہے، انہوں نے آتش کدہ جسے کہتے ہیں، قدیم زمانے میں یہ آتش کدہ یہاں پر قائم کیا گیا کیونکہ یہاں پر گیسز بہت زیادہ تھی، تو یہاں پر خود بخود آگ جو تھی وہ جلنا شروع ہو گئی تھی، اور یہ جو بنا ہوا ہے اس میں خود بخود آگ جلتی ہے۔ تو اوپر انہوں نے پتھر رکھ دیے ہیں تاکہ اس طرح کا افیکٹ آئے کہ جیسے کوئلے ہوتے ہیں، مگر یہ کوئلے نہیں، پتھر ہیں۔ اس طرح سے کمرے بنے ہیں، یہاں پر رہنے والے جو لوگ تھے ان کی یہ عکاسی کرتے ہیں۔ یہاں پر چیزیں رکھی گئی ہیں، وہی چیزیں رکھی گئی ہیں جو وہ لوگ استعمال کرتے تھے، یعنی کہ ماڈلز بنا کر رکھے گئے ہیں۔ اب اوریجنل تو نہیں ہوں گی، وہ میوزیم میں رکھ دی گئی ہیں، مگر جو قدیم زمانے کے لوگ تھے وہ کس طرح رہتے تھے، ان کا رہن سہن، کھانا پینا، استعمال کی چیزیں، اٹھنا بیٹھنا، سب کچھ دکھایا گیا ہے۔ تو ہر کمرہ جو ہے وہ ایک نئی ہی کہانی کو بیان کرتا ہے۔ یہ دیکھیے ہندی میں کچھ لکھا ہے یہاں پر، ہندوازم یہ ہندوازم کو پروموٹ کرنے والی جگہ ہے۔ تو یہاں پر بھی آگ جل رہی تھی جو اب بند ہو گئی ہے۔ اس طرح سے انہوں نے ماڈلز بنائے ہوئے ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہاں کے لوگ کس طرح کے رہنے والے تھے۔ اب یہ دیکھیے انسان کی طرح پتلا بنایا ہوا ہے اور کچھ ادھر کھڑے بھی ہوئے ہیں۔ دوسری جگہ اگر ہم چلے جائیں تو یہ دیکھیے یہ ہندو کے جو بت ہوتے ہیں ان کی یہاں پر بنائی گئی ہے مورتی نما۔ اس طرح سے لوگ یہاں پر پوجا کیا کرتے تھے پہلے زمانے میں۔ تو اب یہ جو ہے یہ ینر دیگ ہے، ایک علاقہ وہاں کا، ینر دیگ۔ یہ ایک پہاڑ ہے جس میں سے آگ نکل رہی ہے، مسلسل یہ آگ جل رہی ہے، یہ بجھتی نہیں ہے، یہ خود بخود جلتی رہتی ہے۔ یہ بھی اتفاقی طور پر یہاں پر چل پڑی تھی خود بخود۔ تو بہت ہی زبردست نظارہ ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سب چیزیں بہت اچھی لگی ہوں گی۔ اگر آپ کو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔